السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر کامران 10 سال سے پردیس میں تھا۔ وہ ہر مہینے پیسے اور محبت برے خط بھیجتا۔ ساس کہتی تھی میرا بیٹا ہیرا ہے۔ ایک دن فون آیا کہ وہ ایک فیکٹری حادثے میں مر گیا ہے۔ کچھ دن بعد اس کا بند تابوت گاؤں پہنچ گیا۔ ہم سب رو رہے تھے۔ دفنانے سے پہلے امام صاحب نے کہا کہ میت کی حالت ٹھیک نہیں، تابوت نہ کھولیں۔ مگر جب میں نے آخری بار تابوت کو چھوا تو اندر سے کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ کھول کر دیکھا، سب سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ اس میں تو 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے، لیکن میرا وقت تو جیسے میرے آنگن کے اس پرانے نیم کے درخت پر اٹکا ہوا تھا، جس کے پتے گنتے گنتے میری آنکھوں میں انتظار کی ریت بھر گئی تھی۔ میں آمنہ ہوں، کامران کی آمنہ۔ 10 سال پہلے جب وہ پردیس گیا تھا تو میں نئی نویلی دلہن تھی۔ میری ہتھیلیوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی پھیکا نہیں پڑا تھا جب اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور کہا تھا آمنہ فکر نہ کرنا، میں بس 2 سال میں لوٹ آؤں گا۔ ہمارے مستقبل کے لیے جا رہا ہوں، ایک اچھا گھر بنائیں گے، پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ وہ 2 سال کب 10 سال میں بدل گئے مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ ہر دن ایک جیسا تھا۔ ساس جو میری ماں جیسی ہیں، ان کی خدمت کرنا، گھر کے کام کاج، اور پھر اس دن کا انتظار کرنا جب ڈاکیا ہمارے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ اس دستک میں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوتی تھی، کامران کا خط۔ ہاں، وہ ہر مہینے خط بھیجتا تھا۔ بناناغا پیسے بھی بھیجتا تھا، بہت سارے پیسے، اتنے کہ ساس اماں فخر سے پورے گاؤں میں کہتیں میرا بیٹا ہیرا ہے ہیرا۔ وہ پردیس میں دن رات محنت کرتا ہے تاکہ ہم یہاں سکون سے رہ سکیں۔ اور سچ بھی تھا، گاؤں میں ہمارا گھر پکا ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس ہر سہولت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن مجھے ان پیسوں سے زیادہ اس خط کا انتظار رہتا تھا جو پیسوں کے لفافے میں لپٹا ہوتا تھا۔ ایک نیلے رنگ کا ہوائی خط، اس پر میرے کامران کی لکھائی ہوتی تھی، اس کی خوشبو ہوتی تھی۔ جب میں وہ خط کھولتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں اسے بار بار پڑھتی تھی، کبھی اکیلے کمرے میں اور کبھی ساس اماں کو سنا کر وہ بھی رو پڑتی خوشی سے۔ وہ کہتی دیکھا آمنہ کتنا خیال رکھتا ہے ہمارا، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ اور میں مسکرا دیتی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے۔ وہ خط صرف الفاظ نہیں تھے، وہ کامران کی محبت کا ثبوت تھے، اس کا لمس تھے، اس کا وعدہ تھے۔ وہ لکھتا تھا آمنہ تم میری ہمت ہو، بس کچھ دن اور پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ ہم اپنا گھر سجائیں گے، میں تمہارے لیے شہر سے ڈھیر سارے کپڑے لاؤں گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتا تھا، وہاں کے موسم کا حال بتاتا تھا، اپنی فیکٹری کے بارے میں بتاتا تھا۔ کہتا تھا کام بہت مشکل ہے، لیکن جب تمہارا چہرہ یاد آتا ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اس کے ہر لفظ کو اپنے دل میں اتار لیتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کبھی کبھی مجھ پر ترس کھاتے، کہتے بیچاری آمنہ جوانی انتظار میں ہی گزار دی، کچھ تو منہ پر ہی کہہ دیتی ارے 10 سال ہو گئے، اب کیا خاک لوٹے گا، کوئی اور ہی نہ کر لی ہو وہاں۔ لیکن میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ میرا دل جانتا تھا میرا کامران ایسا نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے اور وہ لوٹے گا۔ ساس اماں بھی ایسی باتیں سن کر لڑ پڑتے، کہتے خبردار، جو میرے ہیرے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ تم لوگوں جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی ماں کا وفادار ہے، اسے ہماری قدر ہے، تبھی تو اتنی دور بیٹھا ہمارے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہم دونوں ساس بہو کم اور ماں بیٹی زیادہ تھیں۔ ہمارا رشتہ کامران کی محبت کی ڈور سے بندھا تھا، ہم ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ جب مجھے اس کی یاد ستاتی تو میں ساس اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ صبر دینے والا ہے بیٹی، دیکھنا وہ دن جلد آئے گا جب میرا چاند میرے گھر کے آنگن میں اترے گا۔ میں ان کی باتوں سے ہمت پکڑ لیتی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت گھر کے کاموں اور عبادت میں گزرتا تھا۔ میں نے کامران کے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر کو بہت سلیقے سے سجا رکھا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کامران یہیں کہیں میرے آس پاس ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے گھر کو، اس کی ماں کو کیسے سنبھال رہی ہوں۔ میں نے اس کے سارے خطوط ایک لکڑی کے صندوق میں سنبھال کر رکھے تھے۔ جب کبھی اداسی بہت بڑھ جاتی تو میں وہ صندوق کھول کر بیٹھ جاتی، پرانے خط نکالتی، انہیں پڑھتی، ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی
اور رو لیتی۔ رو کر دل ہلکا ہو جاتا تھا اور پھر سے انتظار کا حوصلہ مل جاتا تھا۔ شام کو جب میں صحن میں جھاڑو دیتی اور سورج ڈوب رہا ہوتا تو ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہوتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کاش کامران بھی لوٹ آئے۔ میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، ہر نماز میں اس کی سلامتی کی دعا کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے منتیں مان رکھی تھیں کہ جب وہ آئے گا تو میں دیگ پکواؤں گی، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی پردیس سے واپس آتا تھا تو کتنا جشن ہوتا تھا۔ میں بھی ایسے ہی جشن کا خواب دیکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی جب کامران ایئرپورٹ سے باہر آئے گا تو میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ کیا وہ بدل گیا ہوگا؟ نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا۔ میرا کامران، میرا وہ ہیرا جس پر میری ساس کو اتنا مان تھا۔ وقت گزرتا رہا، انتظار طویل ہوتا گیا، لیکن امید کا دامن میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ ہر مہینے اس کا خط میری امید کو ایک نئی زندگی دے دیتا تھا۔ وہ میرے لیے زندہ تھا، وہ میرے پاس تھا، چاہے ہم میں ہزاروں میل کی دوری ہی کیوں نہ تھی۔ اس کی آواز سنے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس نے شروع میں 1-2 بار فون کیا تھا، لیکن پھر کہا کہ فیکٹری میں فون کی اجازت نہیں ہے، خط ہی لکھوں گا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی، مجھے اس پر یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ اسے فون یا تصویروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ اس کا آخری خط ابھی پچھلے ہفتے ہی آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے لکھا تھا، آمنہ، بس تیاری کر لو، میں نے اپنا سارا حساب کتاب مکمل کر لیا ہے۔ اگلے مہینے کی چھٹی تاریخ کو میری فلائٹ ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ میں اس بار آؤں گا تو پھر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ ہم مل کر اپنی زندگی شروع کریں گے۔ یہ خط نہیں تھا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ میں نے یہ خط پڑھا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے ساس اماں کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کتنا روئے تھے اس دن، خوشی کے آنسو تھے وہ۔ میں نے فوراً کیلنڈر پر 6 تاریخ کو لال دائرہ لگا دیا تھا۔ دن گننے شروع کر دیے تھے۔ ساس اماں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ دی تھی کہ ان کا ہیرا واپس آ رہا ہے۔ ہر کوئی ہمیں مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے کامران کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کا کمرہ سجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پسند کے کھانے پکانے کی ترکیبیں سوچنے لگی تھی۔ میرا دل جیسے قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ 10 سال کا بنباس ختم ہونے والا تھا۔ میری دعائیں قبول ہونے والی تھیں۔ میں ہر صبح نئی امید کے ساتھ اٹھتی تھی کہ بس کچھ دن اور، پھر میرا کامران میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میں اسے چھو سکوں گی، اس کی آواز سن سکوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی بہت عارضی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان میرے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس 6 تاریخ کا میں اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، وہ میری زندگی کی سب سے سیاہ تاریخ بن جائے گی۔ اس دن جب فون کی گھنٹی بجی تو میں خوشی سے بھاگی تھی کہ شاید کامران کا ہی فون ہو، وہ بتانا چاہتا ہو کہ وہ جہاز میں بیٹھ گیا ہے۔ لیکن فون کے دوسری طرف جو آواز تھی وہ کامران کی نہیں تھی، وہ ایک اجنبی آواز تھی۔ ایک ایسی آواز جس نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، میری ساری خوشیاں، میرے سارے خواب ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے روشن دن ہونے والا تھا، لیکن وہ میری زندگی کی سب سے اندھیری رات بن گیا۔ کاش وہ خط نہ آیا ہوتا، کاش وہ امید نہ جاگی ہوتی، تو شاید یہ صدمہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ فون کی گھنٹی بجی تھی اور میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کہ میرا کامران ہوگا، وہ مجھے اپنی آمد کی خبر سنائے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اجنبی آواز آئی جو ہماری زبان نہیں بول رہی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے پوچھا، کیا یہ کامران کا گھر ہے؟ میرا دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ میں نے کہا، جی، میں اس کی بیوی آمنہ بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری روح کو میرے جسم سے جدا کر دیا۔ اس نے کہا، محترمہ، آپ کو بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے شوہر کامران فیکٹری میں ہونے والے ایک بڑے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا
جیسے میں نے غلط سنا ہے یا یہ کوئی برا مذاق ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا کامران اگلے مہینے واپس آ رہا ہے، اس کی فلائٹ ہے 6 تاریخ کی۔ وہ آدمی شاید میری حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میڈم، ہمیں افسوس ہے، حادثہ بہت شدید تھا، کئی لوگ مارے گئے ہیں، آپ کے شوہر کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے، ہم جلد ہی اسے آپ کے ملک بھجوانے کا بندوبست کریں گے۔ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے گر گیا، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں، میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آوازیں آنی بند ہو گئیں، وہ کیلنڈر جس پر میں نے لال دائرہ لگایا تھا وہ گھومنے لگا، وہ سارے خواب جو میں نے سجائے تھے وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میرا کامران مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ لوٹے گا۔ ساس اماں جو دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں، میری چیخ نہ نکلنے پر بھاگتی ہوئی آئیں۔ آمنہ، کیا ہوا بیٹی؟ خیریت تو ہے؟ کیوں گر گئی زمین پر؟ ان کی نظر فون کے ریسیور پر پڑی جو زمین پر لٹک رہا تھا، ان کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ کس کا فون تھا؟ کیا کہا اس نے؟ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میری زبان گنگ ہو گئی تھی، بس میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ساسماں نے مجھے جھنجھوڑا، بتا آمنہ، میرے بیٹے کی خبر تھی نا؟ کیا کہا اس نے؟ کب پہنچ رہا ہے وہ؟ میں نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کے لیے جو فخر تھا، جو امید تھی، میں اسے کیسے توڑتی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، اماں، کامران؟ وہ بولی، ہاں ہاں، میرا ہیرا، میرا چاند۔ میں نے کہا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساسماں پہلے تو سمجھ نہ پائیں، انہوں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ تیرا مذاق نہ کر مجھ سے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، وہ ہمیں چھوڑ گیا، وہ مر گیا ہے، فیکٹری میں حادثہ ہوا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تیزاب تھا جو میری زبان سے نکل کر ساسماں کے دل پر گرا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلی گئیں، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخ کر بولی، جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، میری آمنہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہیرا ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ ابھی لوٹ کر آنے والا تھا، اس نے خط لکھا تھا مجھے، وہ مجھ سے مذاق نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ چیختی رہیں اور پھر بے سد ہو کر گر پڑی۔ میری چیخ اور ساس اماں کی حالت دیکھ کر محلے کی عورتیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ کیا ہوا آمنہ؟ کیا قیامت آ گئی؟ گھر میں کسی نے ساس اماں کو اٹھایا، کسی نے مجھے سنبھالا، لیکن مجھے کون سنبھال سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی، میرا مان ٹوٹ گیا تھا، میرا 10 سال کا انتظار ایک خبر نے راکھ کر دیا تھا۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمارا گھر، جو کل تک خوشیوں کا مرکز تھا، آج ماتم کا دھا بن گیا تھا۔ لوگ آتے رہے، مجھے اور ساس اماں کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن کیسی تسلی؟ وہ کیا جانے ہم پر کیا گزری ہے؟ وہ کیا جانے کہ اس ہیرے کو ہم نے کتنی منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ ساس اماں کو جب ہوش آتا، وہ پھر اپنے بیٹے کا نام لے کر رونے لگتی۔ وہ کہتے، لے آؤ میرے بیٹے کو، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے اس کی واپسی کی کتنی تیاریاں کی تھیں، میں نے اس کے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے، اس کی پسند کے کھانے پکانے تھے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے اس حقیقت کو تسلیم کروں کہ میرا کامران، جس کے خط میری زندگی کا حاصل تھے، اب کبھی خط نہیں لکھے گا۔ اس کی آواز جو میں سننے کو ترس گئی تھی، اب کبھی نہیں سن سکوں گی۔ وہ جو میرا فخر تھا، میرا غرور تھا، وہ اب صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ شام تک گھر مردوں عورتوں سے بھر گیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غمگین تھا۔ ساس اماں کا فخر ٹوٹ چکا تھا، ان کا ہیرا بکھر گیا تھا، اور میں تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ میرا سب کچھ تو اس ایک انسان سے جڑا تھا، وہی نہیں رہا تو میں جی کر کیا کرتی؟ مجھے وہ فون کال بار بار یاد آ رہی تھی، وہ اجنبی آواز، وہ الفاظ۔ حادثہ،
مر گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ میں بار بار سوچ رہی تھی، کاش یہ خواب ہو، کاش میری آنکھ کھلے اور کوئی مجھ سے کہے، آمنہ اٹھو، یہ تم کیا برا خواب دیکھ رہی ہو؟ دیکھو، کامران کا خط آیا ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ میری زندگی کی سب سے کڑوی، سب سے بھیانک حقیقت تھی۔ میرا مان ٹوٹ گیا تھا، میرا انتظار ختم ہوا تھا، لیکن اس انجام پر کہ میں دعا کرنے لگی تھی، کاش یہ انتظار کبھی ختم ہی نہ ہوتا، کاش کامران کبھی واپس آنے کا خط ہی نہ لکھتا، تو کم از کم اس کے زندہ ہونے کی امید تو باقی رہتی۔ خبر کو آئے ہوئے کئی دن بیت گئے تھے۔ یہ دن نہیں تھے، یہ صدیاں تھیں جو ہم ماں بیٹی پر گزری تھیں۔ ہمارا ہستا بستا گھر ایک قبرستان کی خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ ساس اماں ایک کونے میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہتی، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بس کبھی کبھی ان کے ہونٹ ہلتے اور وہ کہتے، میرا ہیرا مجھے واپس لا دو، کوئی میرے کامران کو لے آؤ۔ میں نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا، میرے آنسو شاید میرے دل کے اندر ہی جم گئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش تھی جو بس سانس لے رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں آتی ہمارے پاس بیٹھتیں، روتی پیٹتیں اور چلی جاتیں، لیکن ہمارا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دکھ اتنا گہرا تھا کہ اسے صرف ہم ہی محسوس کر سکتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گاؤں کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ ایک شور سا اٹھا، لوگ باہر کی طرف بھاگے، کوئی چیخا، وہ آ گیا، کامران کو لے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ساس اماں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ وہ ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگے، میں بھی ان کے پیچھے گھسٹی ہوئی چلی۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ باہر صحن میں گاؤں کے مرد جمع تھے۔ انہوں نے ایک لکڑی کا تابوت اٹھا رکھا تھا، ایک سادہ سا لکڑی کا ڈبہ، لیکن وہ میرے لیے میری کائنات تھا۔ اس میں میرا کامران تھا، میرا 10 سال کا انتظار، میرا سہاگ، میرا سب کچھ۔ لیکن وہ تابوت عام تابوتوں جیسا نہیں تھا، وہ بند تھا، مکمل طور پر بند، کیلوں سے نہیں بلکہ جیسے اسے فیکٹری سے ہی سیل کر کے بھیجا گیا ہو۔ اس پر عجیب سی مہریں لگی تھیں۔ ساس اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دھار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ تابوت سے لپٹ گئیں۔ ہائے میرا بچہ تو اس لکڑی کے ڈبے میں بند ہو کر آیا ہے۔ میں نے تیری واپسی کی یہ تیاری تو نہیں کی تھی میرے چاند، میں نے تو تیرا صحرا سجانا تھا۔ لوگ انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھیں۔ میری نظریں اس بند تابوت پر جمی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیسا منظر ہے؟ میں نے تو سوچا تھا میں آخری بار اپنے کامران کا چہرہ دیکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی، اس سے 10 سال کے گلے شکوے کروں گی، لیکن یہ تو بند ہے، اسے کھولتا کیوں نہیں کوئی؟ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ گاؤں کے امام صاحب آگے بڑھے، ان کے چہرے پر گہرا دکھ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ساس اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں دلاسا دیا، اماں جی صبر کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، ہم سب آپ کے بیٹے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پھر انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں بولے، بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کامران کے لیے غم زدہ ہیں، وہ ہمارا ہیرا تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ سب کو خاص طور پر آمنہ بیٹی اور اماں جی کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب ایک لمحے کے لیے رکے، جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھے حکام نے سختی سے تاکید کی ہے جو یہ میت لے کر آئے ہیں کہ یہ تابوت کسی صورت نہ کھولا جائے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں نہ کھولا جائے؟ ساس اماں نے بھی چیخ کر کہا، کیوں نہیں کھولیں گے؟ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گی آخری بار۔ امام صاحب نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، اماں جی فیکٹری کا حادثہ بہت بھیانک تھا، میت کی حالت بہت خراب ہے، اتنی کہ پہچاننا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے تابوت کھولا تو ہم مرحوم کی جو اچھی یاد ہمارے دلوں میں ہے اسے کھو دیں گے۔
وہ نہیں چاہتے کہ گھر والے، خاص طور پر آمنہ بیٹی، اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھیں۔ یہ ان کی میت کی بے حرمتی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ایک عمر بھر کا صدمہ بن جائے گا۔ امام صاحب کی بات منطقی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ کہنے لگے، امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کامران کو ویسے ہی یاد رکھنا چاہیے جیسا وہ ہنستا مسکراتا یہاں سے گیا تھا۔ اس کی اچھی صورت ہی ہماری آنکھوں میں رہنی چاہیے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو رہے تھے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک خوف سا رینگ میں لگا تھا۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سچی لگ رہی تھیں، لیکن دل کا ایک کونا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حالت ٹھیک نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کتنا خراب ہو سکتا ہے انسان کہ اس کا چہرہ بھی نہ دیکھا جا سکے؟ یہ کیسا حادثہ تھا؟ میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن میں انہیں زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرے غم کا اثر ہے، میرا دماغ معاف ہو گیا ہے جو میں ایسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے کامران کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اسے ویسا ہی یاد رکھنا چاہتی ہوں جیسا وہ 10 سال پہلے گیا تھا، مسکراتا ہوا، پر امید۔ لیکن یہ بے بسی کہ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر اس لکڑی کے ڈبے میں بند ہے اور میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتی، یہ احساس مجھے مارے دے رہا تھا۔ میں اتنی بے بس پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خوف صرف دکھ کا خوف نہیں تھا، اس میں کچھ اور بھی شامل تھا۔ ایک انجانا سا خوف، ایک پہلا تجسس کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا سچ وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے، یا کچھ اور ہے جو اس بند تابوت میں چھپا ہے؟ میں نے اپنے ان خیالات کو جھٹک دیا اور اپنے نصیب پر رونے لگی۔ مرد تابوت کو اٹھا کر تدفین کے لیے قبرستان کی طرف لے جانے کی تیاری کرنے لگے، اور میں وہیں کھڑی اس بند تابوت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جس نے میرے کامران کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ مردوں نے تابوت کو اٹھا لیا تھا، ان کے قدم قبرستان کی طرف اٹھنے لگے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کامران کو نہیں، مجھے دفنانے لے جا رہے ہیں۔ میری روح کو، میری زندگی کو، 10 سال کے انتظار کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ ساس اماں ایک طرف نڈھال پڑی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں مجھے پکڑ کر بیٹھی تھیں، مجھے دلاسے دے رہی تھیں، صبر کرو آمنہ، اللہ کی رضا ہے۔ لیکن کیسی رضا، کیسا صبر؟ میرا سب کچھ تو لٹ گیا تھا۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ ایک بار، بس ایک آخری بار میں اپنے کامران کو چھو لوں، بھلے یہ لکڑی کا بند ڈبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ میں ان عورتوں کا گھیر توڑ کر دیوانہ وار بھاگی۔ میرے پاؤں میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں چیخی، رکو، خدا کے لیے 1 منٹ رک جاؤ۔ میری آواز میں اتنی بے بسی تھی، اتنا درد تھا کہ تابوت اٹھانے والوں کے قدم وہی رک گئے۔ سب نے مڑ کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ترس تھا، ہمدردی تھی۔ امام صاحب بھی رک گئے۔ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں آخری بار الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے تابوت کے پاس پہنچی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس بند تابوت کی لکڑی پر رکھے۔ وہ لکڑی کتنی ٹھنڈی تھی، کتنی بے جان، بالکل میری زندگی کی طرح۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا ماتھا اس لکڑی سے ٹکا دیا۔ میرے ہونٹوں سے بس ایک ہی لفظ نکلا، کامران، تم مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ میں نے اپنا سارا دکھ، اپنا سارا پیار، اپنی 10 سال کی پیاس اس لمس میں سمو دینے کی کوشش کی۔ سارا مجمع خاموش تھا، فضا میں صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ میں اپنے شوہر کو الوداع کہہ رہی تھی، جسے میں نے 10 سال سے دیکھا تک نہیں تھا اور اب دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اسی لمحے، اسی مکمل سناٹے میں، جب میرا ہاتھ اور میرا ماتھا تابوت پر ٹکا تھا، مجھے وہ محسوس ہوا، ایک بہت ہلکی سی تھر تھراہٹ میرے ہاتھ کے نیچے لکڑی پر، جیسے کوئی اندر سے انگلی مار رہا ہو۔ کھٹ! میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے،
میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے سانس روک لی اور اپنا کون اس لکڑی سے لگا دیا۔ نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھر سے اسی جگہ پر رکھا اور زور سے دبایا۔ میری ساری حصیں اس ایک نقطے پر مرکوز ہو گئیں، اور پھر وہ ہوا، کھٹ کھٹ۔ اس بار تھوڑا واضح تھا، بہت کمزور، لیکن یہ دستک تھی، یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ دی۔ میں نے ایک چیخ ماری جو شاید پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر سب کی طرف دیکھا۔ میں چیخے، تم لوگوں نے سنا؟ سنا؟ تم لوگوں نے؟ اس کے اندر سے آواز آئی ہے۔ میرے کامران نے دستک دی ہے۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ عورتوں نے مجھے آ کر پکڑنے کی کوشش کی، بیچاری صدمے سے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ایک بزرگ بولے۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، آمنہ بیٹی، صبر کرو، حوصلہ کرو، یہ تمہارا غم بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میت کو عزت سے رخصت ہونے دو۔ انہوں نے مردوں کو اشارہ کیا کہ چلو، لیکن میں ایک شیرنی کی طرح ان کے سامنے آ گئی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ پھینکے۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ میرا تجسس اب یقین میں بدل رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے خود محسوس کیا ہے، وہ زندہ ہے، میرا کامران زندہ ہے۔ تم لوگ اسے دفنانے چلے ہو، خدا کا خوف کرو، اس تابوت کو کھولو۔ میں نے امام صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امام صاحب، خدارا، میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر یہ میرا وہم بھی ہے تو بس ایک بار اسے کھول کر میرا وہم دور کر دیں، میں آخری بار اس کا چہرہ ہی دیکھ لوں گی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے۔ مجمع میں بھی کھسر پھسر ہونے لگی۔ کچھ لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور کچھ ترس کی نگاہ سے، لیکن میں کسی کی پرواہ کیے بغیر اس تابوت سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، میں اسے یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دوں گی جب تک یہ تابوت کھل نہیں جاتا۔ اگر میرے کامران کو کچھ ہو گیا تو میں تم سب کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی۔ میرا یہ روپ شاید سب کے لیے نیا تھا۔ وہ آمنہ جو 10 سال سے چپ چاپ انتظار کر رہی تھی، آج وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ میری ساس اماں نے بھی جب میری یہ حالت دیکھی تو ان میں جیسے جان آ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئیں اور بولیں، ہاں میری بہو سچ کہہ رہی ہے، شاید کوئی نشانی ہو، کوئی معجزہ ہو، میرے بیٹے کو کھولو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب 2 عورتوں کی التجا تھی، ایک بیوی اور ایک ماں کی۔ امام صاحب اور گاؤں کے بزرگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف حکام کی سخت تنبیہ تھی اور دوسری طرف میری یہ دیوانگی بھری التجا، جس میں اب ایک ماں کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں تابوت سے چمٹی ہوئی تھی اور ساس اماں میرے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہماری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ایک ضد تھی، ایک آخری امید تھی۔ مجمع میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ امام صاحب نے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ ایک بزرگ نے کہا، آمنہ بیٹی پاگل ہو گئی ہے، غم نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، ہمیں میت کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے بزرگ بولے، اگر اس کی بات میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوئی تو ہم سب گناہگار ہوں گے۔ ہم ایک زندہ انسان کو دفنا دیں گے، یہ کیسا گناہ ہوگا؟ امام صاحب نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں سچائی تھی، میری التجا میں ایک یقین تھا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے کھولیں گے۔ اگر یہ آمنہ کا وہم ہے تو ہم سب اس کے غم کو سمجھ کر اسے معاف کر دیں گے، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، جلدی کرو، جلدی کرو، میرے کامران کے پاس وقت نہیں ہے۔ گاؤں کے چند جوان لڑکے بھاگ کر گئے اور گھر سے اوزار لے آئے، کدال، ہتھوڑا اور ایک لوہے کی سلاخ۔ وہ تابوت کو صحن کے بیچ میں لے آئے۔ تابوت کو کھولنا آسان نہیں تھا، وہ واقعی فیکٹری سے سیل کیا گیا تھا۔ لکڑی پر دھات کی پٹیاں لگی تھیں، ہر ہتھوڑے کی چوٹ میرے دل پر لگ رہی تھی، کھٹ کھٹ کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، اور میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ساس اماں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ بس تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔
मुझे डर लग रहा था कि अगर ताबूत खुला और अंदर कुछ ना हुआ तो क्या होगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? क्या मैं इस सदमे को बर्दाश्त कर सकूंगी? लेकिन वो दस्तक मेरा वहम नहीं हो सकती थी। आखिरकार एक जोरदार आवाज आई और ताबूत का ढक्कन एक तरफ को सरक गया। सब लोग एकदम पीछे हट गए, जैसे अंदर से कोई बला निकलेगी। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह रहम करे। उन्होंने ढक्कन को पूरी तरह हटाने का इशारा किया। दो मर्दों ने हिम्मत करके लकड़ी का वो भारी ढक्कन उठाकर एक तरफ फेंक दिया। एक लम्हे के लिए सब साकित हो गए। मैंने भीड़ को चीरा और आगे बढ़ी। मेरी आंखें ताबूत के अंदर झांक रही थीं, और जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं आया। अंदर अंदर मेरा कामरान था। वो कोई जली हुई या कटी-फटी लाश नहीं था। वो मेरा कामरान था, वैसा ही जैसा 10 साल पहले था, बस बहुत कमजोर हो गया था। उसका चेहरा जर्द था, आंखें बंद थीं, जैसे वो गहरी नींद में हो। उसके मुंह पर एक छोटा सा शफ्फाफ मास्क लगा था, जिससे एक बारीक नाली एक छोटे से सिलेंडर से जुड़ी थी। वो बेहोश था, लेकिन वो जिंदा था। उसका सीना बहुत आहिस्तगी से हरकत कर रहा था। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। मैं अभी उसे छू भी नहीं पाई थी कि शायद ताज़ा हवा लगने से या शोर से कामरान के होंठ हिले और उसके हलक से एक बहुत कमजोर सी कराह निकली। ये कराह नहीं थी, ये जिंदगी का सबूत था। ये सुनना था कि मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे कानों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगीं। मैंने देखा, सास अम्मा ने जैसे ही अपने बेटे को जिंदा देखा, वो वहीं बेहोश होकर गिर गईं। लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। लोग चीख रहे थे, कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था। इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू पाक है, तू मौजज़े करने वाला है। और मैं वहीं अपने घुटनों के बल गिर गई। मेरी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। मैं कुछ बोल नहीं सकी। मैंने सिर्फ अपना माथा उसी सहन की मिट्टी पर रख दिया। मैं सजदे में गिर गई। ये शुक्राने का सजदा था। ये मेरी 10 साल की इबादतों का सिला था। मेरा अल्लाह इतना बेनियाज नहीं था। उसने मेरी सुन ली थी। मेरा कामरान जिंदा था। वो उस लकड़ी के डब्बे में मौत से लड़ रहा था, और उसकी बीवी ने उसकी दस्तक सुन ली थी। मेरे सजदे में गिरते ही जैसे पूरे मजमा को होश आया। इमाम साहब ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और मेरे पीछे सारा गांव सजदे में गिर गया। वो बुजुर्ग जो मुझे पागल कह रहे थे, वो भी रो रो कर अल्लाह से माफी मांग रहे थे। वो औरतें जो मुझे दिलासे दे रही थीं, वो अब खुशी से चीख रही थीं। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। एक जनाजा जो जश्न में बदल गया था। एक मातम कद्दा जो सजदा शुक्र का मंजर पेश कर रहा था। मैंने सजदे से सर उठाया और दीवानावार अपने कामरान की तरफ बढ़ी। मुर्दों ने उसे ताबूत से बाहर निकाल लिया था। कोई उसे पानी पिला रहा था, कोई उसे हवा दे रहा था। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैंने उसका चेहरा चूम लिया। मैं उसका नाम पुकार रही थी। कामरान, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारी आमना हूं। हम तुम्हें कहीं नहीं ले जाने देंगे। वो जिंदा था। मेरा हीरा, मेरा मान, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई थी। हमारा सहन जो थोड़ी देर पहले मातम कदा था और फिर सजदाए शुक्र का मंजर पेश कर रहा था, अब एक अजीब सी अफरा तफरी का शिकार था। लोग खुशी से चीख रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि अल्लाह ने कैसा मोजज़ा दिखाया। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ कामरान पर था। वो बहुत कमजोर था। उसकी सांसें उखरी उखरी सी थीं। गांव के हकीम साहब को फौरन बुलाया गया। उन्होंने आकर कामरान को देखा, उसकी नब्ज चेक की, उसका जर्द चेहरा देखा और कहा, इसे फौरन किसी साए वाली जगह पर लुटाओ। इसे हवा की जरूरत है। और हाँ, भीड़ कम करो, सब लोग बाहर जाओ। मर्दों ने जल्दी से एक चारपाई बिछाई और हम कामरान को उठाकर उसके अपने कमरे में ले आए। वही कमरा जिसे मैंने उसके इस्तकबाल के लिए सजाया था। आज वो कमरा उसकी नई जिंदगी का गवाह बन रहा था। सास अम्मा उसके पास बैठ गईं। वो बस रोए जा रही थीं और उसका माथा चूम रही थीं।
حکیم صاحب نے اسے کوئی دوا دی اور کہا انہیں کچھ گھنٹے آرام کرنے دو، یہ شدید صدمے اور کمزوری کا شکار ہے۔ جب تک یہ خود ہوش میں نہیں آتے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی باہر جمع تھے، وہ اس معجزے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ امام صاحب نے سب کو مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے کو کہا اور ہمارا گھر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ میں کامران کے پاس، اس کی چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس میں زندگی تھی۔ میں اس ہاتھ کو بار بار چوم رہی تھی۔ وہی ہاتھ تھا نا جس نے دستک دی تھی، جس نے مجھے پکارا تھا۔ میرا دل اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا 10 سال کا انتظار یوں ختم ہوگا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ خوشی تھی، بہت خوشی تھی، لیکن اس خوشی کے نیچے ایک نیا تجسس، ایک نیا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ تابوت، وہ بند تابوت، وہ آکسیجن ماسک۔ امام صاحب نے کہا تھا حادثہ بہت بھیانک تھا، میت کی حالت خراب ہے، لیکن میرا کامران تو صحیح سلامت تھا۔ کمزور ضرور تھا، پر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، کوئی جلنے کا نشان نہیں تھا۔ تو پھر وہ جھوٹ کیوں بولا گیا تھا؟ یہ کیسا حادثہ تھا جس میں انسان کو زندہ تابوت میں بند کر کے بھیج دیا جاتا ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ میں جتنا اس معجزے پر خوش تھی، اتنا ہی اس صورتحال سے خوف زدہ بھی ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ ساس اماں بھی رو رو کر تھک ہار کر وہی پاس ہی سو گئی تھی۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے بھی آنکھیں جھپکنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں یہ خواب نہ ہو اور میری آنکھ کھلے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر کامران کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں۔ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کامران، کامران، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے میری آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہت کمزور آواز میں کہا، آمنہ، میں زندہ ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں، آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، ایک شدید خوف تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ساس اماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، آپ اپنے گھر ہیں، گاؤں میں ہیں، اماں جی بھی یہیں ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ محفوظ؟ یہ لفظ سن کر وہ جیسے چیخ پڑا۔ نہیں نہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میرا دل لرز گیا۔ میں نے ساس اماں کو جگایا، وہ بھی گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کامران نے مجھے اشارہ کیا، دروازہ بند کر دو۔ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ ساس اماں نے اسے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ کیا ہوا؟ تجھے تو کس سے ڈر رہا ہے؟ تو اپنے گھر آ گیا ہے۔ کامران نے پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور جو اس نے بتایا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اماں آمنہ، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی، مجھے مارنے کی سازش۔ میرا دل ڈوب گیا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ کامران نے بتایا کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھی۔ اس کی آڑ میں فیکٹری کا مالک بہت غلط کام کرتا تھا۔ وہ انسانی اسمگلنگ اور منشیات کا دھندا کرتا تھا۔ کامران نے کہا، میں نے ان کے کچھ ثبوت دیکھ لیے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چھٹی پر واپس آ کر یہاں سے ہی حکام کو سب بتاؤں گا، لیکن انہیں شک ہو گیا تھا۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں سب جان گیا ہوں۔ جس دن میری فلائٹ تھی، اس سے 2 دن پہلے انہوں نے فیکٹری میں ایک چھوٹا سا دھماکہ کیا اور اس کی آڑ میں مجھے پکڑ لیا۔ مجھے زبردستی کوئی انجیکشن دیا گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اس اندھیرے تابوت میں تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں مرنے والا تھا۔ مجھے مردہ قرار دے کر انہوں نے میرا تابوت واپس بھجوا دیا تاکہ میں یہیں آ کر دفن ہو جاؤں اور ان کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ یہ سن کر میرے اور ساس اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بیٹے کو وہ ہیرا کہتی تھیں، اس ہیرے نے سچائی کی قیمت چکائی تھی۔ جس پردیس کو ہم نعمت سمجھ رہے تھے، وہ تو ایک جال تھا۔
میرا کامران موت کے منہ سے واپس آیا تھا، لیکن ایک نیا خوف اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کامران کے الفاظ میرے اور ساس اماں کے سر پر بم بن کر گرے تھے۔ سازش، موت کا منصوبہ، زندہ دفن کرنا، یہ سب کیا تھا؟ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ ساس اماں نے چیخ ماری، ہائے، میرا بچہ تو کن درندوں میں پھنس گیا تھا۔ انہوں نے تجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن میرا اللہ تجھ سے بھی بڑا ہے، اس نے میرے ہیرے کو بچا لیا۔ کامران نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ بولا، اماں، وہ مجھے بچانے والا بھی ایک انسان ہی تھا، میرا دوست، میرا محسن۔ اس کا نام انور تھا، وہ فیکٹری میں ڈاکٹر تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور زہر کا انجیکشن لگانے لگے تو انور نے انہیں روکا۔ اس نے کہا، اسے ایسے مت مارو، اس کی لاش سے پتہ چل جائے گا۔ میں اسے ایک خاص انجیکشن دیتا ہوں، اس سے یہ چند منٹ میں مر جائے گا اور جسم پر کوئی نشان بھی نہیں آئے گا۔ مالک نے اس کی بات مان لی۔ انور نے مجھے وہ انجیکشن لگایا، لیکن وہ زہر نہیں تھا، وہ شدید بے ہوشی کی دوا تھی، جس سے نبض اور سانس تقریباً رک جاتی ہے۔ اس نے مجھے بچایا تھا۔ اس نے مجھے تابوت میں رکھنے سے پہلے چپکے سے وہ آکسیجن ماسک میرے منہ پر لگایا اور ایک چھوٹا سا سلنڈر میرے پاؤں کی طرف رکھ دیا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، کامران، ہمت نہ ہارنا، یہ آکسیجن تمہیں تمہارے گاؤں تک زندہ رکھے گی، مجھے امید ہے تمہارے اپنے تمہیں بچا لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تابوت بند کر دیا۔ میں نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں آمنہ۔ کامران نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری ہڈیاں درد کرنے لگیں۔ اس نے کہا، آمنہ، وہ لوگ، وہ مافیا اب جان چکے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں۔ گاؤں میں یہ جو معجزہ ہوا ہے، یہ خبر ان تک ضرور پہنچے گی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے، وہ مجھے اور تم سب کو مار ڈالیں گے۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ابھی۔ اسی وقت ساس اماں، جو خوشی سے نہال تھیں، ایک دم پھر سے ٹوٹ گئیں۔ وہ رونے لگیں، نہیں نہیں، میرا بیٹا کہیں نہیں جائے گا، 10 سال بعد تو مجھے ملا ہے۔ میں تجھے اب اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گاؤں ہے، یہاں ہمیں کون مار سکتا ہے؟ میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں موت کا خوف تھا، وہ خوف جو اس نے اس بند تابوت میں محسوس کیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے زندہ دفن کر دیا، وہ اسے زندہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ گاؤں میں جو یہ معجزے کی خبر پھیلی تھی، وہ ہمارے لیے خوشی نہیں بلکہ خطرہ بن گئی تھی۔ میں جو 10 سال تک ایک کمزور، بے بس عورت بن کر انتظار کرتی رہی تھی، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ساس اماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں جی، کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا ہیرا آپ کو واپس مل گیا ہے نا؟ اب ہم اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر ہم یہاں رہے تو وہ لوگ نہ صرف کامران کو بلکہ ہمیں بھی ختم کر دیں گے۔ ساس اماں نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب وہم یا غم نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا۔ کامران نے بھی میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے، اندھیرا پھیلنے کا انتظار کریں گے۔ ساس اماں نے کہا، کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ کامران نے کمزور آواز میں کہا، انور نے مجھے ایک پتہ دیا تھا، ایک دوسرے ملک کا، ایک محفوظ گھر کا۔ اس نے کہا تھا اگر تم بچ گئے تو وہاں چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہیں جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ گاؤں والوں کو کیا کہیں گے؟ کامران نے کہا، ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس چپکے سے نکل جانا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ ہم بھاگ رہے ہیں تو خبر ان تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہم نے ضروری سامان باندھا، تھوڑے سے پیسے جو گھر میں تھے وہ لیے۔ میں نے اپنے وہ سارے خط جو کامران نے مجھے 10 سالوں میں لکھے تھے اس لکڑی کے صندوق سے نکالے اور اپنے ساتھ باندھ لیے۔ میں اپنی زندگی کا وہ حصہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سارا گاؤں سو رہا تھا، ہم تینوں، ساس اماں، کامران اور میں گھر سے باہر نکلے۔ ساس اماں اپنے گھر کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کا فخر، ان کا مان، سب اس گھر میں رہ گیا تھا، کامران کا ہاتھ۔
میرے ہاتھ میں تھا، وہ اب بھی کانپ رہا تھا۔ ہم گاؤں کی پچھلی گلیوں سے ہوتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ہم بھاگ رہے تھے، ایک نئی زندگی کی تلاش میں، ایک نئی پناہ کی تلاش میں۔ میرا 10 سال کا انتظار ختم ہوا تھا، مجھے میرا کامران مل گیا تھا۔ لیکن ایک نئے امتحان کے ساتھ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو شاید اب شروع ہوئی تھی۔ اب ہمیں صرف محبت اور انتظار نہیں کرنا تھا، اب ہمیں مل کر لڑنا تھا، ان درندوں سے بھاگنا تھا اور اپنی زندگی بچانی تھی۔ میں نے کامران کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نے اپنا گاؤں، اپنا گھر، سب پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم ایک ساتھ تھے، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔